شہر کی سڑکوں پر روشنیوں کا ایک ہجوم تھا۔ گاڑیاں دوڑ رہی تھیں، لوگ ہنس رہے تھے، کافی شاپس بھری ہوئی تھیں، مگر اس بھیڑ کے بیچ ہنا تنہا کھڑی تھی۔ سرد ہوا میں لپٹا ہوا دسمبر کا وہ دن جب اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد آنسو نہیں بہائے گی، مگر آنسو وعدوں کی پابند کب ہوتے ہیں۔ فون کی اسکرین پر نام جگمگا رہا تھا، ارسلان کالنگ۔ ہلا کی انگلی چند لمحوں فضا میں متعلق رہی۔ دل کہتا تھا اٹھا لو، شاید کوئی وضاحت ہو، شاید وہ بدلہ ہو، مگر دماغ کہتا تھا بس بہت ہو گیا۔ پھر بھی اس نے کال اٹھا لی۔ آواز آئی، وہی مانوس لہجہ، مگر ایک اجنبی لگ رہا تھا۔ ہنا تم کیسی ہو؟ اس نے سانس روکے رکھا۔ چند لمحوں بعد دھیمی آواز میں بولی، ٹھیک ہوں، اور تم؟ میں بھی ٹھیک ہوں، بس سوچا بات کر لوں۔ یہ وہ جملہ تھا جو کبھی سکون دیتا تھا، مگر آج دل میں چبھ گیا۔ ہنا نے جواب دیا، ارسلان کچھ باتیں وقت گزرنے کے بعد اچھی نہیں لگتی، جیسے یہ کال۔ خاموشی چھا گئی۔ دونوں کے درمیان وہ فاصلہ آ گیا جو کبھی الفاظ سے پر ہوتا تھا۔ تم اب بھی ناراض ہو مجھ سے؟ ناراض نہیں، بس اب پرواہ نہیں رہی۔ یہ جملہ کہتے ہوئے اس کا دل کانپ گیا، مگر آواز میں لرزش نہیں آنے دی۔ کال کٹ گئی، اور اس کے ساتھ ایک عہد، ایک خواب، ایک رشتہ، سب ختم ہو گیا۔ یادوں کی دنیا ہمیشہ اچانک دروازہ کھول دیتی ہے۔ ہنا کی نگاہ کھڑکی سے باہر تھی، مگر ذہن واپس چلا گیا یونیورسٹی کے دنوں میں۔ پہلا دن، فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں دیر سے پہنچی تھی۔ پینٹنگز کے بیچ افراتفری تھی، اور پروفیسر بھی ناراض۔ تبھی پیچھے سے آواز آئی، ایکسکیوز می، آپ کا برش گرا ہے۔ پلٹ کر دیکھا، ایک لڑکا ہاتھ میں نیلے رنگ کا برش اور چہرے پر شرارتی مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ شکریہ، وہ بس اتنا بولی۔ میں ارسلان ہوں، نیا اسٹوڈنٹ۔ ہنا، اور آپ سے بہتر مجھے کون یاد رکھے گا؟ آپ نے میرا برش گرا کر اٹھایا ہے۔ دونوں ہنس پڑے۔ وہ پہلی مسکراہٹ شاید وہیں سے کہانی شروع ہوئی تھی۔ اگلے چند مہینوں میں کلاسز، پروجیکٹس اور چائے کے کپوں کے بیچ وہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ وہ دونوں شہر کے پرانے پارک میں شامیں گزارتے۔ ارسلان پینٹنگ کرتا، ہنا شاعری پڑھتی، اور اکثر کہتا، تم جب بولتی ہو تو لگتا ہے لفظ خوشبو بن جاتے ہیں۔ ہنا کا دل دھڑکنے لگا۔ پھر ایک شام بارش کے قطروں کے درمیان ارسلان نے آہستہ سے کہا، ہنا، تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت تصویر ہو۔ بس وہ لمحہ ہنا کے لیے زندگی بن گیا۔ مگر وقت بدلنے لگا۔ گریجویشن ختم ہوئی، ہنا نے ڈیزائننگ کمپنی جوائن کر لی۔ ارسلان ایک کارپوریٹ فارم میں۔ ابتدا میں بہت سب ٹھیک تھا، کالز، میسیجز، لمبی باتیں، مگر آہستہ آہستہ خاموشی بڑھنے لگی۔ ایک دن ہنا نے کہا، ارسلان لگتا ہے تم بدل گئے ہو۔ وہ مسکرا کے بولا، بس مصروف ہوں۔ ہنا، کچھ بڑی ذمہ داریاں ہیں، مگر وہ مصروفیت اب عادت بن گئی۔ پہلے دونوں کا پیار اب ایک رسمی سلام بھی میں بدل گیا۔ اور ایک دن اس نے صاف کہہ دیا، ہنا، میں تھک گیا ہوں، یہ رشتہ مجھے گھٹن دیتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں اپنی راہیں الگ کر لیں۔ بس وہ لمحہ قیامت بن گیا۔ ہنا نے وہ دن اپنے کمرے میں بند ہو کر گزارا، فون بند، کھڑکی بند، دل بند۔ اسے لگا جیسے اس کی سانسیں بھی ارسلان کے ساتھ چلی گئیں۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، وہی چہرہ، مگر آنکھوں میں روشنی نہیں تھی۔ میں اتنی بری تو نہیں تھی، میں نے اتنی محبت کی تھی، پھر کیوں کم پڑی؟ ہر سوال بے جواب رہا۔ دن مہینوں میں بدل گئے۔ ہنا نے خود کو دنیا سے کاٹ لیا۔ کام پر جاتی، واپس آتی، سوتی، مگر زندہ نہیں رہتی تھی۔ 2 سال بعد زندگی جیسے زبردستی پھر سے چلنا سیکھ گئی تھی۔ آفس میں نیا پروجیکٹ آیا، کلائنٹ سے میٹنگ تھی، سب لوگ شور میں تھے۔ جب ہنا نے پہلی بار ریحان کو دیکھا، سادہ سا شلوار قمیض، سنجیدہ چہرہ، مگر آنکھوں میں عجیب سا سکون۔ میٹنگ کے بعد اس نے کہا، آپ کا پریزنٹیشن بہت خوبصورت تھا، مگر لگتا ہے کہیں اندر اداسی ہے جو ہر رنگ میں جھلکتی ہے۔ ہنا چند لمحے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے اس کی ہنسی کے پیچھے چھپے درد کو پہچان لیا تھا۔ اگلے ہفتوں میں دونوں اکثر ایک ساتھ کام کرتے۔ ریحان ہمیشہ سنجیدہ مگر نرم لہجے میں بات کرتا، کبھی کبھی چائے کا کپ رکھ دیتا، کبھی کوئی موٹیویشنل جملہ کہہ دیتا۔ زندگی ہمیشہ وہ نہیں لاتی جو ہم چاہتے ہیں، مگر جو لاتی ہے اس میں بھی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ہنا خاموش رہتی، مگر اندر کہیں روشنی سی جاگتی۔ ایک رات آفس سے دیر ہو گئی، ریحان نے کہا، میں چھوڑ دیتا ہوں، اکیلے مت جاؤ۔ گاڑی میں خاموشی چھائی تھی، مگر اس خاموشی میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے زخموں پر کوئی مرہم رکھا جا رہا ہو۔ ایک دن اچانک ہنا کے ان باکس میسج پر آیا، ارسلان، تم یاد آئی، بات کرنی ہے۔ دل پھر لرزا گیا۔ 2 سال بعد وہ نام دوبارہ دیکھنا جیسے پرانی چوٹ کھول دینا تھا۔ اگلے دن کیفے میں ملاقات ہوئی۔
ارسلان بدل چکا تھا، چہرے پر تھکن، آنکھوں میں ندامت۔ ہنا میں غلط تھا، تمہیں چھوڑنا میری سب سے بڑی غلطی تھی، میں چاہتا ہوں تم واپس میری زندگی میں آؤ۔ ہنا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ایک لمحے کو لگا جیسے سب واپس مل گیا ہو، مگر پھر اسے یاد آیا وہ درد، وہ انتظار، وہ تنہائی۔ ارسلان، کبھی کبھی دل کے زخم بڑھ جاتے ہیں مگر نشان یاد دلاتے ہیں کہ دوبارہ وہاں مت جانا جہاں درد دیتا ہے۔ وہ کہاں، یہ کہہ کر وہ اٹھ گئی۔ اس بار اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ بارش کے قطروں نے کھڑکی کے شیشے پر چھوٹی چھوٹی لکیریں بنا دی تھیں۔ دفتر کا وقت ختم ہو چکا تھا، سب جا چکے تھے، بس ڈیزائننگ روم میں مدھم لائٹ کے نیچے ہنا بیٹھی تھی۔ سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا مگر نظریں کہیں اور تھیں۔ ریحان نے دروازے پر دستک دی، ہاتھ میں 2 کپ چائے کے تھے۔ آپ بھی کام کر رہی ہو؟ بارش دیکھو، لگتا ہے آج پورا شہر رو رہا ہے۔ ہنا نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید بارش رونے والوں کے دل کا بوجھ ہلکا کرنے آتی ہے۔ ریحان چپ چاپ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان چند لمحے خاموشی کے گزرے، پھر اس نے نرمی سے کہا، کبھی کبھی ہمیں درد سے بھاگنے کی نہیں، اس کا سامنا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سن کر ہنا نے نظریں نیچی کر لیں، کبھی کسی نے اس کے زخموں کو اتنی نرمی سے نہیں چھوا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ریحان اور ہنا اکثر ہی اس پروجیکٹ پر کام کرنے لگے۔ ریحان ہمیشہ سادہ بات کرتا تھا مگر اس کے لہجے میں ایک عجیب سی سچائی تھی۔ ایک دن آفس میں ڈیزائننگ ڈسکشن کے دوران ریحان نے کہا، ہنا، تمہارے بنائے رنگ بہت گہرے ہوتے ہیں، لگتا ہے تم اندر سے روشنی ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہو۔ ہنا نے ہنس کے کہا، روشنی کبھی کبھار بہت مہنگی پڑ جاتی ہے۔ ریحان بولا، مگر کبھی کبھی کوئی آ کر مفت میں دے جاتا ہے۔ یہ جملہ سیدھا دل میں جا کر اترا۔ پہلی بار کئی مہینوں بعد ہنا کو لگا کہ دل ہلکا سا مسکرا اٹھا ہے۔ جمعے کی شام تھی، سب لوگ ویکنڈ کے لیے گھر جا رہے تھے۔ ریحان نے جاتے جاتے کہا، تمہاری گاڑی آج ورک شاپ ہے نا، میں ڈراپ کر دوں؟ ہنا نے کچھ لمحے سوچا، پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ گاڑی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی، باہر غروب آفتاب کا منظر تھا، شہر کی روشنیوں کے بیچ ایک عجیب سا سکوت تھا۔ ریحان نے آہستہ سے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہیں باتیں پسند نہیں مگر کبھی کبھی چپ رہنا سب سے بڑا زوردار چیخ ہوتی ہے۔ ہنا نے ونڈو سے باہر دیکھا، شاید میرے اندر کی چیخ اب آواز بننے سے ڈر گئی ہے۔ ریحان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پھر میں سنوں گا۔ وہ خاموشی کبھی کبھی سننے والا ہی کافی ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہنا کے اندر پہلی بار سکون اترا، جیسے دل کی ٹوٹی دیوار پر کسی نے ہلکا سا ہاتھ رکھا ہو۔ کچھ ہفتوں بعد آفس میں برتھ ڈے سیلیبریشن تھی۔ سب کے بیچ ریحان نے کیک کا ٹکڑا ہنا کی طرف بڑھایا اور کہا، یہ حکم ہے، انکار نہیں۔ ہنا ہنس دی، ایسی ہنسی جیسے برسوں بعد کسی نے چھوا ہو۔ سب نے دیکھا، ریحان خاموشی سے مسکراتا رہا مگر اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ اس دن شام کو جب سب جا چکے، ریحان نے کہا، آج تمہاری ہنسی میں وہ روشنی تھی جس کی تم بات کرتی تھی، شاید تم آہستہ آہستہ خود کو واپس پا رہی ہو۔ ہنا نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا، شاید کوئی ہے جو مجھے بھولنے نہیں دیتا کہ میں زندہ ہوں۔ ایک رات آفس میں ایک اہم پریزنٹیشن کی تیاری تھی، سب کچھ ہنا پہ چھوڑ دیا گیا۔ ریحان دیر تک رکا رہا، بس اس کے ساتھ۔ جب سب فائلز تیار ہو گئیں تو ہنا نے کہا، ریحان، تم میری اتنی مدد کیوں کرتے ہو؟ ریحان نے نظریں بلائے بغیر جواب دیا، شاید اس لیے کہ جب تم دکھ میں ہوتی ہو تو مجھے لگتا ہے جیسے دنیا کا کوئی رنگ مدھم ہو گیا ہے۔ یہ جملہ سن کر ہنا کی سانس رک سی گئی۔ پہلی بار کسی نے اس کے دکھ کو اپنا سمجھا تھا۔ اس رات گھر آ کر وہ دیر تک نہیں سوئی، دل میں ایک نیا احساس جاگنے لگا تھا، ڈرا ہوا مگر خوبصورت۔ اگلے ہفتے ارسلان دوبارہ سامنے آ گیا۔ آفس کے نیچے پارکنگ میں وہ کھڑا تھا۔ ہنا کے قدم رک گئے۔ ہنا، صرف 2 منٹ پلیز سن لو۔ اس نے نظریں چرائیں مگر رک گئی۔ ارسلان بولا، مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں بھول جاؤں گا مگر میں غلط تھا۔ تم میرے اندر زندہ ہو، ہر لمحہ میں چاہتا ہوں کہ ہم دوبارہ شروع کریں۔ ہنا کی آنکھیں نم ہو گئی مگر لہجہ مضبوط تھا، ارسلان، تم نے میرا یقین توڑا تھا، اب میں کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو میرا دل توڑ کر پلٹ آئے۔ تو کیا تم کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ ہنا چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، شاید ابھی نہیں، مگر اب مجھے پتا ہے کہ محبت صرف کسی کو پانے کا نام نہیں بلکہ کسی کی عزت دینے کا نام ہے۔ ارسلان خاموشی سے چلا گیا۔ یہ ہنا کی زندگی کا وہ موڑ تھا جہاں اس نے پہلی بار خود کو مکمل محسوس کیا تھا۔ کچھ دن بعد ریحان نے ہنا کو کہا کہ کل میرے ساتھ ایک جگہ چلنا، کوئی میٹنگ نہیں، کوئی کام نہیں۔ اگلے دن وہ دونوں شہر کے کنارے ایک چھوٹے سے آرٹ کیفے میں بیٹھے تھے، ہوا میں کافی کی خوشبو، باہر درختوں سے چھنتی دھوپ۔ ریحان نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، ہنا، تمہیں پتا ہے کبھی کبھی ہم کسی کے ٹوٹنے کی وجہ نہیں ہوتے مگر ان کو سنبھلنے کی وجہ بن سکتے ہیں۔ ہنا نے نرمی سے کہا، اور تم وہ وجہ ہو۔ ریحان، تم نے مجھے سکھایا کہ درد کے بعد بھی محبت کی جا سکتی ہے۔ ریحان نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا تھا،
تو کیا میں امید رکھوں؟ ہنا مسکرائی، ہلکا سا سر جھکایا۔ اگر امید تم ہو تو ہاں رکھو۔ مہینے گزر گئے۔ ہنا کی مسکراہٹ اب روز دیکھی جاتی تھی۔ آفس میں سب جانتے تھے کہ ریحان اور ہنا کے درمیان کچھ ہے، مگر وہ دونوں کبھی کچھ کہتے نہیں تھے۔ ایک دن ریحان نے کہا، تمہیں لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ ایسے ہی رہ سکتے ہیں؟ ہنا نے کہا، محبت اعلان نہیں، احساس ہے، جو دل میں ہو اور زبان پر کیوں لایا جائے۔ ریحان بولا، مگر کبھی کبھی اعلان بھی ضروری ہوتا ہے، تاکہ دنیا جانے کے سکون بھی کسی چہرے کی صورت ملتا ہے۔ چند ماہ بعد کمپنی نے ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا تھا۔ ہیڈ ڈیزائن ہنا ہیڈ ڈیزائنر تھی، ریحان پروجیکٹ لیڈ۔ لانچنگ لائٹ پر سب کے سامنے ریحان نے مائک پکڑا، اور پروجیکٹ صرف ایک ٹیم ورک نہیں ہے، یہ کہانی تھی اس شخص کی جس نے دکھ سے نکل کر خود کو دوبارہ تراشا۔ اور آج میں سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس کہانی کا سب سے بڑا مدعا ہوں، کیونکہ وہ ہنا ہے۔ سارا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ہنا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل ہلکا تھا۔ رات کو جب سب جا چکے، بارش پھر شروع ہو گئی تھی۔ ریحان نے چھتری بڑھائی اور ہنا نے آہستہ سے اس کے ساتھ قدم ملا دیا۔ زندگی شاید ادھوری نہیں تھی، بس مجھے صحیح شخص کا انتظار تھا، ریحان نے مسکرا کر کہا، اور میں شکر گزار ہوں کہ تم نے انتظار کیا۔ بارش کے قطروں میں ان دونوں کی ہنسی گھل گئی۔ درد ختم نہیں ہوا تھا، مگر اب وہ کہانی بن گیا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہنا بالکنی میں بیٹھی تھی، ہاتھ میں کافی کا مگ، سامنے چمکتا ہوا چاند، دل میں سکون تھا۔ کئی مہینوں بعد شاید پہلی بار ریحان نے اس کی زندگی کو روشنی دی تھی، مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن دفتر میں اچانک خبر آئی، کمپنی کو ایک نیا کلائنٹ ملا ہے، ایک بڑی برانڈ۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کمپنی کے ہیڈ آف مارکیٹنگ تھے ارسلان۔ ریحان نے نام سنا تو بس ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، مگر ہنا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ ریحان نے نرمی سے پوچھا۔ ہنا نے دھیرے سے کہا، کچھ زخم وقت نہیں بھر سکتا، بس ہم ان کے ساتھ جینا سیکھ لیتے ہیں۔ اگلے دن میٹنگ تھی۔ ارسلان کمرے میں داخل ہوا، پرانا اعتماد، وہی مسکراہٹ، مگر آنکھوں میں کچھ نیا تھا، انتقام۔ ہیلو سب لوگ خوشی سے اس پروجیکٹ پر کام کرنے لگے تھے۔ پھر اس کی نظر سیدھی ہنا پر ٹھہری، خاص طور پر۔ کچھ پرانے دوستوں کے ساتھ کمرے میں ایک لمحے کو ہوا رک گئی۔ ریحان نے اس وقت کچھ نہیں کہا، مگر اس کے چہرے پر سختی تھی۔ پروجیکٹ شروع ہوا، مگر ارسلان بار بار ہنا کے فیصلوں پر سوال اٹھاتا، کبھی اس کے ڈیزائن رد کر دیتا، کبھی تاخیر کے بہانے بناتا۔ ایک دن اس نے ریحان سے کہا کہ آپ کی ٹیم کو لیڈ کریٹو ڈیزائنر جذباتی فیصلے زیادہ کرتی ہیں، بزنس میں دل نہیں دماغ سے کام لینا چاہیے۔ ریحان کی سنجیدگی سے جواب دیا، دل کے بغیر فیصلے محض سودے ہوتے ہیں، تخلیق نہیں۔ ارسلان نے طنزیہ ہنسی۔ دل یہی تو تمہیں کمزور بناتا ہے ریحان نے نظریں ملائی، اور شاید یہی مجھے انسان بھی بناتا ہے۔ میٹنگ ختم ہوئی، مگر ارسلان کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کھیل ابھی شروع ہوا ہے۔ چند دن بعد کمپنی کے اندر ایک شور اٹھا، ایک پروجیکٹ کی فائل میڈیا میں چلی گئی۔ ڈائریکٹر نے غصے میں ہنا کو بلایا، تمہارے اکاؤنٹ سے سینڈ ہوئی ہے۔ ہنا شاک رہ گئی، سر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مگر سسٹم لاگز کے مطابق ای میل اس کی یوزر سے گئی تھی۔ ریحان فوراً بولا، میں جانتا ہوں ہنا ایسا نہیں کر سکتی، مجھے وقت دیں، میں پروف کر دوں گا۔ 2 دن کی انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلا کہ کسی نے اس کے سسٹم سے ریموٹ ایکسیس سافٹ ویئر انسٹال کیا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں ارسلان تھا۔ ہنا نے اس کا سامنا کیا، یہ سب تم نے کیا صرف انتقام کے لیے؟ ارسلان نے دھیرے سے کہا، انتقام نہیں، انصاف۔ جس نے میرا دل توڑا میں چاہتا تھا کہ وہ بھی ٹوٹے۔ ریحان نے قدم آگے بڑھایا، غصے میں اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ تمہیں محبت کی نہیں، تمہارے غرور نے توڑا ہے۔ ہنا تمہیں چھوڑ کر گئی ہے، تمہیں ختم کرنے نہیں۔ ارسلان ہنس دیا، اب دیکھنا اس کا سکون کیسے ختم ہوتا ہے۔ چند دن بعد رات کو ہنا کی گاڑی کے بریک فیل ہو گئے۔ حادثہ معمولی تھا، مگر ریحان کو شک ہوا۔ اس نے فوٹیج دیکھی، کسی نے پارکنگ میں گاڑی کے نیچے کچھ چھیڑا تھا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج جب اس نے زوم کیا، فوٹیج سے ارسلان صاف نظر آ رہا تھا۔ ریحان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، وہ سیدھا ارسلان کے گھر گیا۔ دروازہ کھولا، ارسلان سامنے آیا۔ ریحان نے اسے گریبان کو پکڑ کر کہا، یہ تمہارا انتقام ہے، اس عورت کو مارنے کی کوشش جس سے تم کہتے تھے کہ محبت کرتے ہو۔ ارسلان نے غصے سے کہا، محبت نے مجھے کمزور بنا دیا تھا، اب میں صرف طاقت مانتا ہوں۔ ریحان نے اسے زور سے دھکا دیا، طاقت وہ نہیں جو دوسروں کو گرا دے، طاقت وہ ہے جو ٹوٹے دل کو سنبھال لے۔ وہ چلا گیا، مگر ارسلان کی آنکھوں میں اب پچھتاوا تھا۔ اگلی صبح ارسلان نے خود پولیس کو جا کر سب بتایا۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ وہی لیک اور حادثہ کے ذمہ دار تھا۔ ہنا نے اسے آخری بار عدالت میں دیکھا، وہ زنجیروں میں تھا، مگر چہرے پر سکون تھا۔ اس نے تمہیں تکلیف دی ہنا، مگر تم جیت گئی کیونکہ تم نے نفرت سے جواب نہیں دیا تھا۔ ہنا نے دھیرے سے کہا،
محبت کمزور نہیں بناتی ارسلان، بس وہ لوگوں کے اندر چھپے اندھیرے کو سامنے لے آتی ہے۔ کچھ مہینے بعد ہنا اور ریحان شہر سے باہر ایک چھوٹے سے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ باہر باغ، اندر خوشبو اور خاموشی۔ ریحان نے ایک دن پوچھا، اب بھی کبھی ماضی یاد آتا ہے؟ ہنا نے مسکرا کر کہا، نہیں، اب یادیں نہیں جلتی، وہ روشنی دیتی ہیں۔ ہنا نے اس کے ہاتھ تھام لیے، تو پھر یہ روشنی ہمیشہ میرے ساتھ رکھنا، ہمیشہ۔ بارش شروع ہو گئی تھی، کھڑکی سے پانی کے قطرے گرتے رہے اور ان کے بیچ ایک خاموش دعا گھل گئی، اللہ ہمیں پھر کبھی ادھورا نہ کرے۔ ارسلان جیل میں تھا، مگر اس نے وہاں پینٹنگ شروع کر دی تھی۔ ایک دن اس نے اس کی تصویر بنائی جس میں ہنا کھڑی تھی روشنی میں، اور نیچے لکھا تھا، میں ہارا نہیں، بس سیکھ گیا، محبت جیتتی ہے۔